اور اختیار بھی ہے. دہشت گردی کا خطرہ ہے وہ اس وجہ سے لگا دیا پنجاب میں خاص کر. سر آج کل ویسے ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے, ڈیجیٹل بھی ہو رہی ہے, وہاں بھی لگوا دیں دفعہ کا 44 صاحب. سر عمر ایوب صاحب ترکیب کریں. ہاں عمر ایوب صاحب کو سنتے ہیں ذرا, وہ کیا فرما رہے تھے آج کے نئے انتخابات سے متعلق کیا کہا جا رہا ہے. متعدد بار یہ فوٹیجز یہ ثبوت کی صورت میں یہ مختلف بلکہ تمام بڑے چھوٹے چینلز پہ چل چکے ہیں, تو آج یہ کون سی پھر فوٹیجز کی بات کر رہے ہیں کہ جی پھر سے دکھائیں پھر سے چلائیں, چہرے بھی واضح ہیں, لوگ اندر ہیں. ایوب صاحب کو پتا ہوگا کہ کون سی فوٹیجز ہیں چوری غائب ہو چکی ہیں یا چوری ہوئی ہے یا اس میں کیا تھا. ہم نے جو دیکھا ہے, اور اس میں تو کئی فوٹیجز تو ایسی ہیں نا جو خود مظاہرہ کرنے والوں نے بنائی ہیں, دھڑلے سے بنائی ہیں اور لگائی بھی ہیں. آپ جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس پر انتظامیہ کو وضاحت کر دینی چاہیے کہ کون سی فوٹیج جو ہے وہ غائب ہوئی ہے. دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, اب نئے انتخابات جو ہیں اگر اسی انتظام کے تحت ہوتے ہیں جس کے تحت پرانے انتخابات ہوئے ہیں 8 فروری پھر ان پہ اتفاق کیسے ہوگا؟ اگر بھئی شہباز شریف صاحب کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں نا آپ, تو اگر انہی اداروں نے وہ انتخابات کرانے ہیں اور پھر انہی ایک نگران حکومت کو وجود میں آنا ہے تو اس میں فرق کیا پڑے گا حالات میں؟ یعنی آپ کے اصلاحات جو ہیں وہ ہوں پہلے جو ان کی شکایات ہیں ٹھیک ہے وہ دور ہوں, تحفظات, پھر جو تحفظات جو ہیں وہ دور ہوں, پھر جو اقدامات جو ضرورت ہے منصفانہ انتخابات کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے ان پر اتفاق ہو. اچھا تب اگر یہ ساری چیزیں ان پہ اتفاق ہوگا تو پھر تو نئے انتخابات کا فائدہ ہوگا. اگر نئے انتخابات کے بعد بھی یہی جھگڑا چلنا ہے اور 1947 اور 45 اور 44 اور 46 یہی گردان ہونی ہے تو پھر نئے انتخابات سے کیا فائدہ ہوگا؟ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں نا قوم کے. بالکل, اور ہوئے بالکل ہوئے, اور اربوں روپے دوبارہ خرچ کیے جائیں اور ایک نیا جھگڑا ڈال دیا جائے. تو بڑی بنیادی بات ہے کہ پہلے آپ بیٹھ کے بات چیت کریں اور آپ اپنے تحفظات بیان کریں, اس کے بعد ان اقدامات پر اتفاق کریں, حکومت کے ساتھ بیٹھیں. ذوالفقار بھٹو مرحوم جو تھے ان کے ساتھ بھی تو ان کے مخالف بیٹھے تھے نا, مولانا مفتی محمود کی قیادت میں, اور ساری جماعتیں جو تھیں 9 جماعتیں تھیں پوری, یعنی اپوزیشن جو تھی اس نے پیپلز پارٹی سے بات چیت کی تھی, مذاکرات کیے تھے تاکہ نئے انتخابات کے جو انتظامات ہیں ان پر اتفاق ہو جائے. اس وقت نگران حکومت قائم نہیں ہوتی تھی, یہ بعد میں ترمیم ہوئی دستور. بالکل اس وقت پھر انہوں نے کہا ایک امپلیمنٹیشن کونسل بنا دی جائے, اچھا یعنی جس میں اپوزیشن کے اور حکومت کے برابر افراد شامل ہوں اور جو معاہدہ ہے اس پہ وہ عمل درآمد کرائے. حکومت اپنی جگہ کام کرتی رہے گی مگر انتخابات کی نگرانی جو ہے وہ کونسل کرے, مشترکہ کونسل. یہ ایک تجویز آئی تھی. تو جب جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ ہمیں وہ عمل درآمد کونسل سمجھ لیجئے. اچھا ہمیں سمجھ لیجئے تو ہم انتخابات کرا دیں گے. پھر بعد میں ہوا جو ہوا. تو اب یہ چاہیے کہ عمر ایوب صاحب جو ہے اور ان کے جو قائد محترم ہیں وہ پہلے ایک یہ گرا تو کھولے نا, یہ کٹی کر کے جو بیٹھے ہیں اس کو ختم کریں. سر کسی کو, اور آپ نے بھی اگزامپل دی تھی کہ جی ہم نے جو خبر آئی کتنی بڑی بات ہے کہ 14 دھڑے فلسطین میں وہ اکٹھے ہو گئے. 14 دھڑے, آپ پہلے یہ بھی غور کریں نا کہ 14 دھڑے تھے وہاں اور یہاں 4 نہیں اکٹھے ہوئے. کتنے عرصے سے فلسطین کا علاقہ جو ہے اسرائیل وہاں ظلم ڈھا رہا ہے اور کس طریقے سے وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے, برسوں سے جدوجہد ہو رہی ہے. اس کے باوجود 14 دھڑے تھے, ٹکڑوں میں بٹے ہوئے فلسطین کے لوگ, اور اب جو ہزاروں جانے دینے کے بعد وہ اتحاد نصیب ہوا ہے اور وہ بھی چائنا کی. تو یہ بھی غور کریں کاز کے لیے اکٹھے ہو گئے نا, تو یہاں ہاں کتنے ہولناک تجربے کے بعد. تو کیا ہم جو ہیں اب انہوں نے ایک وہ بنائی ہے تحریک تحفظ آئین, جی ہاں وہ کہاں ہے؟ کل سے آنی ہے, وہ پتہ نہیں اس کے لیڈرشپ جو ہے اس سے کیوں کام نہیں لیتے, وہ آگے کیوں نہیں آتی, وہ کیوں نہیں پل بنتی خان صاحب کے درمیان اور ان کے مخالفوں کے درمیان. بھئی پہلے یہ کام کر لیں پھر انتخابات کا مطالبہ کریں. ٹھیک ہے, انتخابات جو ہیں برائے انتخابات اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.